بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سیرت کورس کا ہمارا چھٹا سبق ہے۔ آج کی نشست میں ایک تو یہ عرض کیا تھا کہ تعذیب المسلمین، مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائی گئیں، تکالیف دی گئیں۔ کفار نے باقاعدہ اس کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی تھیں اور باقاعدہ ایک منظم ترتیب سے کمیٹی بنا لی گئی اور ڈیوٹیاں مقرر کر دی گئیں کہ اس ترتیب سے اس طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، تاکہ دو وجوہات تھی۔ جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں وہ اسلام کو چھوڑ کے واپس آ جائیں، اور جو نئے لوگ ہیں وہ مسلمان نہ ہوں۔ اس وجہ سے مسلمانوں پر انہوں نے بہت زیادہ جبر و ستم کیا۔ کچھ واقعات اس کے خلاصتاً اختصار کے ساتھ، واقعات تو نہیں بس اشارہ میں نے آپ کو دے دیا، وہ آپ اپنے اندر انشاءاللہ جب مکمل کریں گی تو آپ کو انشاءاللہ ذوق اور شوق پیدا ہوگا، خود انشاءاللہ آپ نے پھر مطالعہ کرنا ہے۔ ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا امیر ابو لہب تھا، مکہ کے 25 سردار اس کے ممبر تھے۔ اس کمیٹی میں سوال یہ رکھا گیا کہ جو لوگ دور دراز سے مکہ میں آتے ہیں انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کیا کہا جائے۔ جو لوگ آئیں گے پوچھیں گے کہ یہ بندہ کون ہے، کیا ہے، باہر سے آئیں گے حج کے دنوں کی، تو ہم ان کو کیا جواب دیں گے، اس آدمی کے بارے میں ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ اس پر مشاورت کی، یہ اس مقصد کے لیے میٹنگ بنائی تھی تاکہ وہ لوگ ان کی باتوں میں پھنس نہ جائیں، کیونکہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیار کے ساتھ، اتنی نرمی کے ساتھ، اتنے زبردست انداز کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو جو بھی بات سنتا ہے وہ قائل ہوئے بغیر رہتا تو ہے نہیں۔ تو یہ ان کو خطرہ تھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے، آپ کے دین کے، آپ کی باتوں کے قائل نہ ہوں، مسلمان نہ ہو جائیں۔ ظاہر وہ سمجھتے تھے لوگ مسلمان ہو گئے تو ہمارا بینک بیلنس دانا پانی بند ہو جانے، تو ہم انہیں کیا بتائیں، کیا کہنا چاہیے۔ ایک نے کہا کہ جو لوگ باہر سے آئیں گے ہم انہیں کہا کریں گے یہ کاہن ہے۔ ولید بن مغیرہ یہ کہنے لگا میں نے بہت سے کاہن دیکھے، لیکن کہاں تو کاہنوں کی باتیں اور کہاں محمد کا کلام، اس میں تو بالکل کوئی آپس میں کوئی جوڑ ہے نہیں۔ ہم کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے قبائل عرب یہ سمجھ لیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ہم اگر کاہن کہیں گے لوگ کہیں گے کاہن نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر ایک بولا کہ جی اس کو ہم دیوانہ بتایا کریں گے، دیوانہ کہیں گے۔ ولید پھر بولا محمد کو دیوانگی سے کیا نسبت، ان جیسا سمجھدار آدمی کون ہے۔ ایک کہنا چلیں اچھا ہم یہ کہیں گے شاعر ہے۔ پھر ولید نے کہا ہم جانتے ہیں شعر کیا ہوتا ہے، ہم شعر کی ردیف کو، شعر کے اصناف کو، اس کے مترادف کو، اس کے قافیہ کو، اس کے سخن کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ محمد کے کلام کو شعر کے ساتھ بھی کوئی نسبت نہیں ہے۔ پھر ایک کہنے لگا ہم بتایا کریں گے کہ جادوگر ہے، ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے یہ جادوگر ہیں، جادو کرتے ہیں۔ ولید نے کہا جس طہارت لطافت سے محمد رہتا ہے وہ جادوگروں میں کہاں ہوتی ہے۔ جادوگروں کی تو منحوس شکلیں اور عادتیں اور حرکتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں نا دشمن بھی سمجھتے تھے یہ جادوگر نہیں ہے، واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، لیکن بچانا تھا، ایمان تو لانا نہیں تھا، بہانے تو بنانے تھے۔ خود آپ اندازہ لگا لیجیے اتنا بڑا دشمن اور بڑا خرناٹ قسم کا آدمی تھا، لیکن اس کے باوجود کس انداز سے وہ سب کی ان باتوں کو رد کرتے۔ جادوگر گندا، ناپاک، پلید۔ ہاں ضمناً بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں، جادوگر بنتا ہی تب ہے جب وہ اپنے آپ کو ناپاک رکھتے، جنابت کی حالت میں، یا اس طرح جو خواتین اس طرح کے اعمال کرتی ہیں ناپاکی کی حالت میں، وہ جادو کا فن سیکھتی ہیں۔ گندی جگہوں پر بیٹھ کر، غلاظت والی جگہوں پر بیٹھ کر، بیت الخلاء میں، واش روم پہ، کوڑے کے ڈھیروں پر بیٹھ کر گندی چیزیں استعمال کر کے، گندی چیزوں کے ساتھ سال ہر سال تو وہ غسل تک نہیں کرتے، پھر جا کے جادوگر بنتے ہیں۔ تو طہارت اور نفاست ہوگی تو جادو کدھر سے ہوگا۔ اب سب نے عاجز ہو کے کہا کہ ولید صاحب آپ ہی بتاؤ ہم کیا کہیں۔ ولید نے کہا سچ تو یہ ہے محمد کے کلام میں عجیب شیرینی ہے۔ اللہ اکبر، قاضی ایاز کی جو شفا ہے اس سے نقل کر رہا ہوں، اس کی گفتگو حلاوت والی ہے۔ کہنے کو تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کلام ایسا ہے جس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی جدا ہو جاتی ہیں، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بس اتنی بات کہہ دینا۔ آخر کار اس بات پر اتفاق ہوا کہ محمد کو ہر طرح سے تنگ کیا جائے، بات بات پہ ان کا مذاق اڑایا جائے، تمسخر کیا جائے، تکالیف پہنچائی جائے، تاکہ سچا سمجھنے والوں کو انتہا درجہ کی تکالیف پہنچے اور وہ بھی اس سے دور ہو جائیں۔ بس یہ ان کا مشن تھا۔
یعنی یہ مخالفت کا ان کا انداز تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی سرگرمیاں شروع کی۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کل کے سبق میں ہم پڑھ چکے یا نہیں پڑھا، سوق اوقاز شوال 4 نبوی میں عرب میں شوال سے ذوالحجہ کے آخر تک بڑی چہل پہل ہوتی، گرم جوشی سے لوگ اپنے ایک نظام بناتے، قافلوں کے قافلے آتے اور ہر طرف عید کا سما ہوتا۔ تو عربوں کا مشہور میلہ لگتا تھا بازار عکاظ، مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلا ہے، اس کے مقام پر یہ بازار ہے۔ یہ طائف جاتے ہوئے راستے میں آتے، مکہ سے 3 دن کی پیدل مسافت تھی اس وقت یہاں تک۔ تو جو لوگ حج کے لیے آتے اور تاجر آتے وہ پورا شوال یہیں پر رہتے، پھر ذوالقعدہ میں یہ سارے لوگ آ کر یہاں جمع ہو جاتے۔ پھر ایک ذی المجنہ ایک یہ بازار بھی لگتا تھا، یہ ذی القعدہ کے 20 دن اس طرح گزر جاتے، جنگل میں منگل بن جاتا۔ حالانکہ آج بھی یہ علاقہ بالکل خالی پڑا ہے، پہاڑیاں، کالے سیاہ پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، لیکن بازار لگتا تھا اس زمانے میں۔ پھر یکم ذوالحجہ کو یہ رونقیں مکہ سے 5 میل 8 کلومیٹر کے فاصلے پر، آج کل کے حساب سے 5 میل 8 کلومیٹر بنتے، جبل کب اس کے دامن میں ذی المجاز کا میلہ لگتا تھا۔ عرفات سے 3 میل ہے تو تقریباً 4.25 کلومیٹر بنتے، 8 دن پھر یہاں میلہ لگتا تھا۔ پھر 9 ذی الحجہ کو سب لوگ اس کو چھوڑ کر حج کی طرف عرفات آتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مواقع سے فائدہ اٹھاتے اور جا کر لوگوں کو دعوت دیتے، ہر موقع پر جاتے۔ شوال نبوت کے 4تھے سال 3 دن کا سفر کر کے آپ مکہ سے عکاظ پہنچے اور مختلف قبائل کے سامنے آپ نے دین کی دعوت رکھی۔ پھر ذوالمجاز کے بازار میں تشریف لائے اور دن رات لگے رہے، دن رات کو۔ ابو لہب بھی آپ کے تعاقب میں رہا۔ اللہ کے نبی ان بازاروں اور میلوں کے مختلف حلقوں میں جاتے اور جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو، اس کے سوا کوئی عبادت بندگی کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، بگڑی بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے، یہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ ظالم اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے لگا رہتا، چچا تھا آپ کا، پیچھے آ جاتا، اللہ اکبر، گال بالکل لال سرخ تھے، گلاب کی طرح، ابو لہب نام ہے نا۔ اللہ کے نبی پر مٹی پھینکتا، چلاتا، او لوگو دیکھنا کہیں یہ شخص تمہارے دین سے تمہیں ہٹا نہ دے، تمہیں سابی نہ بنا دے، یہ میرا بھتیجا ہے، میں جانتا ہوں، اس نے دین کو چھوڑ دیا، سابی بن گیا، یہ پاگل ہو گیا، یہ دیوانہ ہو گیا، اس پہ جادو ہو گیا۔ لیکن اللہ کے نبی اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، اپنا پیغام سناتے چلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوتی سرگرمیاں تھی چلتی رہی۔ ایک تھا قبیلہ ازد، تفسیر کے سبق میں بھی اس کا واقعہ تفصیلاً گزرا، ابھی تو خلاصہ بتاؤں گا بس۔ زماد نامی ایک آدمی آیا، مکہ پہنچا، مشرکین نے بہت شوشے چھوڑے ہوئے تھے، وہ آپ کی دعوت سے کہیں متاثر نہ ہو جائے، اور کہنے لگے یہ مجنون ہے۔ زماد دم وغیرہ کرتا تھا، بڑا اس کا تجربہ تھا، مجنون لوگوں کا بڑا علاج کرتا تھا۔ تو زماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے میرے ہاتھ میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے، میں آپ کو دم کروں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا آپ ہی مجھے مجنون سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ یہ خطبہ آپ نے پڑھا، زماد دم کیا کرتا، خود دم بخود ہوا، اس کو یقین نہ آیا کہ کوئی آدمی ایسا کلام بھی سنا سکتا ہے۔ کہنے لگا پھر سنائیے، اللہ کے نبی نے پھر سنایا۔ تو زماد نے کہا میں نے کاہنوں کو بھی سنا، جادوگروں کو سنا بھی، دیکھا بھی، شاعروں کا کلام بھی سنا، مگر اس جیسے جملے کبھی نہیں سنے جو اتنی بلاغت کے ساتھ آپ یہ ادا فرما رہے ہیں۔ زماد نے اسلام قبول کر لیا اور اپنی قوم کی طرف سے بھی اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر کے واپس گئے، قوم کی طرف سے بھی بیعت کی۔ تو بہرحال ہر طرف مخالفت کا زور تھا، اور پھر لیکن قرآن کریم اپنا اثر دکھا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور قرآن پڑھا جائے اثر نہ ہو، کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ بڑے بڑے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنتے، قرآن کو سنتے، قرآن کے مشن کو دیکھتے، مسلمان ہو رہے تھے۔ ابو جہل
ابو سفیان، اخنس بڑے پریشان، کیا کیا جائے، بڑے پریشان تھے، سارے بڑے پریشان تھے، لیکن کچھ ان سے بن نہیں پڑتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دبانے کی بڑی کوشش کی، ہر ممکن کوششیں کی۔ ایک دن عمائدین قریش نے اپنے ایک سردار عتبہ بن ربیعہ کو سمجھایا کہ رسول اللہ کے پاس جاؤ، محمد کے پاس جاؤ، تو چلا گیا۔ اس نے آتی اللہ کے نبی سے پوچھا، آپ بہتر ہیں یا آپ کے آبا و اجداد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش دیکھ کر کہنے لگا، اگر وہ بہتر ہیں تو سوچو کہ وہ انہی معبودوں کو پوچھتے تھے جنہیں تم غلط کہہ رہے ہو، اور اگر تم بہتر ہو تو اپنا موقف بتاؤ کیا ہے، ہم سنیں گے۔ ہمارے نزدیک تو تم سے زیادہ نقصان دہ آدمی ہماری قوم میں کوئی بھی نہیں ہے، جس نے ہماری اجتماعیت کو ختم کر دیا، ہمیں بدنام کر دیا، اور مشہور ہو گیا کہ قریش میں ایک جادوگر ہے، قریش میں ایک کاہن ہے۔ اب تو بس اور کوئی حل نہیں ہے، بس ہم تلواریں لے کے ٹوٹ پڑے، اور کیا ہے۔ کہنے لگا اگر آپ کو کوئی عورت چاہیے، لڑکی چاہیے، شادی کرنا چاہتے ہیں، 10 عورتوں سے آپ کا نکاح کرا دیتے ہیں۔ دولت چاہیے تو آپ کے لیے اتنا مال اتنا مال اتنا مال جمع کر دیں گے، سارے قریش سے زیادہ مالدار آپ کو کر دیں گے۔ اللہ کے رسول پھر خاموش ہوئے، سنتے رہے اس کی باتیں۔ جب وہ چپ ہوا، کیونکہ بڑی پلاننگ کے ساتھ بھیجا تھا اس کو، عتبہ بڑا تیز آدمی تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جو تم نے کہنا تھا کہہ چکے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم سنانا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون الی آخری۔ اللہ کے نبی تلاوت کرتے جا رہے تھے اور عتبہ ہاتھوں پر سہارا لگائے زمین پر ایسے پیچھے ٹیک لگا کے سنتا رہا۔ اکثر بھی ٹیک لگا کے آپ دیکھ لیں اس طرح۔ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے، فَإِنْ آرَدُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ سمجھتے تھے، مادری عربی زبان تھی ان کی، ایک ایک بات دل پہ لگتی تھی۔ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں ایسی کڑک سے خبردار کر دیا جیسی کڑک، جیسی چیخ، جیسا عذاب قوم سمود پر آیا تھا۔ عتبہ یہ آیت سن کر ایک دم کھڑا ہوا، اللہ کے نبی کے منہ پہ ہاتھ رکھا، رشتہ داری کا واسطہ دیا، خدا کے لیے بس کیجیے آگے نہ پڑھنا۔ ایسا اثر ہوا، محبوس ہو کر گھر واپس گیا۔ دوسرے مشرکین نے آگے پوچھا کیا بنا، سارا واقعہ سنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو محمد جو بھی کہتے ہیں وہ سچ ثابت ہوتے ہیں۔ مجھے تو اس وقت یوں لگا تھا عاد اور سمود جیسی کڑک کے سوا کچھ سمجھ نہیں آیا، مجھے لگا کہ کہیں تم پر واقعی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ پھر کہنے لگا اللہ کی قسم، محمد نے جو سنایا نہ تو جادو تھا، نہ شعر، نہ ہی کوئی جنتر منتر، میری بات مان لو، پھر چاہے میری کوئی بات نہ ماننا، ایک بات مان لو، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، جو کہہ رہا ہے کہنے دو، اس کا چرچا ضرور ہوگا، 4 عالم میں اس کا چرچا ضرور ہوگا۔ اگر عربوں نے اس پر قابو پا لیا تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اگر وہ عربوں پر غالب آ گیا تو اس کی فتح تمہاری فتح، تم بھی عرب، اس کی عزت تمہاری عزت ہے، لگا لیجیے اندازہ۔ اللہ اکبر۔ باقی قریش کے جو سردار تھے کہنے لگے محمد کا جادو اس پر بھی چل پڑے۔ کیا کرتے، بانا بنا مصنف ابن ابی شیبہ اور مستدرک حاکم نے، البدایہ والنہایہ نے یہ سارا قصہ لکھا ہے۔ اسی زمانے میں یمن کا قبیلہ تھا دوس، اس کے ایک شریف اور عاقل شخص تھے طفیل دوسی، طفیل بن عمر۔ مکہ آئے، مشرکین مکہ نے معمول کے مطابق انہیں خبر دی کہ یہاں پر ایک شخص ہے نیا دین لے کر اٹھا ہے، جو باپ اور بیٹے کو، بھائی اور بھائی کو، بیوی اور شوہر کو، ماں اور بیٹی کو الگ کر دیتے، ڈر ہے کہیں تم پر بھی اس کا اثر نہ ہو جائے، اس کی بات نہ سننا۔ وہ بیچارے ان کی باتیں سن سن کے تنگ آیا، کانوں میں روئی رکھ دی۔ ایک دن اللہ کے نبی کعبہ کے قریب قرآن کریم پڑھ رہے تھے، قریب چلا گیا، تلاوت کی آواز کانوں میں پڑ گئی، اللہ اکبر، قرآن کی مٹھاس،
قرآن کی شیرینی، قرآن کا اعجاز جب اس نے سنا دم بخود ہو گیا، کہنے لگا میں تو شاعر بھی ہوں، میں تو ذہین آدمی ہوں، ساری چیزیں جانتا ہوں، بات کی اچھائی اور برائی کو سمجھ سکتا ہوں، اس آدمی کی بات سننے میں کیا حرج ہے؟ چلو سن تو لیتے ہیں، کیا ہوگا؟ اگر اچھی ہے تو ٹھیک، ورنہ چھوڑ دوں گا، مجھے کیا، میں بات سن لوں۔ اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے تو طفیل بن عمر ملاقات کرنے کے لیے پہنچے۔ اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی، آپ نے اس کو اسلام کا پیغام سنایا، وہیں پر مسلمان ہو گئے۔ بات لمبی نہیں کر رہا، بس خلاصہ بتا دیا آپ کو۔ یمن واپس گئے، پہلے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دی، والد اور بیوی نے فوراً اسلام قبول کیا، پھر قوم میں تبلیغ شروع کی، لیکن قوم ابھی آمادہ نہیں ہوئی تھی۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ یہ مکہ آئے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ قبیلہ دوست سرکش ہے، انہوں نے انکار کیے، آپ ان کے خلاف بد دعا کریں، لیکن اللہ کے نبی نے دعا کی، یا اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت عطا فرما، انہیں ہدایت نصیب فرما، انہیں بھی لے آ۔ آپ نے دعا فرمائی۔ تو بہرحال مختصر کر رہا ہوں، بد دعا آپ نے نہیں دی۔ قریش کے مظالم بڑھتے چلے بڑھتے چلے بڑھتے چلے، حد سے بڑھ گئے، مسلمانوں پر مکہ کی زمین تنگ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر مند، قریش کی ہر حد سے متجاوز دشمنی آپ نے برداشت کی، سوچنے پر مجبور ہو گئے کیا کرنا چاہیے۔ بعض صحابہ کرام نے آپ سے درخواست کی کسی اور ملک جانے کی اجازت دیں، لیکن کسی دوسرے ملک جانا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ابھی ہمارا سیشن شروع ہو رہا ہے ہجرت حبشہ، عنوان آپ دے دیجیے۔ قریب ترین شہر اس وقت یثرب تھا، بنو ہاشم کی رشتہ داریاں تھیں وہاں پر، اور یثرب کے عرب قبائل اوس اور حضرت ایک تو خود مشرک تھے اور بت پرست تھے، اوس اور حضرت مشرک تھے۔ یہ آگے ہجرت کے واقعہ اس کا تذکرہ انشاءاللہ کریں گے، بیتوں کے حوالے سے جو تبصرہ آئے گا، اور قریش مکہ سے ان کے تعلقات بھی تھے اور دشمنی بھی چل رہی تھی۔ اب وہ مکہ کے مسلمانوں کو پناہ دے کر اپنے ساتھ کوئی دشمن مول لینا کدھر پسند کرتے، تو یثرب میں پناہ لینا مشکل تھا کہ ان ایام میں حجاز کا یہ علاقہ جنگوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ صرف قریش تھے جو اپنا دامن بچا کر رہ رہے تھے، ورنہ یثرب اور اس کے چاروں طرف، یعنی مدینہ منورہ پہلا نام یثرب تھا نا، جنگیں ہی جنگیں سال ہر سال چلتی رہتی تھی۔ اوس اور حضرت کے اندر کے جو قبائل بار بار آپس میں لڑتے رہتے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہود، یہ بھی جنگوں کے سلسلے میں ایک دوسرے کو آواز دیتے تھے، کوئی اس کا حریف کوئی اس کا حریف۔ یہ آگے واقع آئے گا انشاءاللہ تفصیلاً۔ تو جنگوں کا یہ سلسلہ چل رہا تھا، یک کے بعد دیگرے جنگیں چلتی، کبھی حرب فارے ہو رہی ہے، کبھی حرب سمیر ہو رہی ہے، کبھی حرب حاطب ہو رہی ہے، اور کبھی یوم الربیع ہو رہی ہے، کبھی یوم البقیع ہو رہی ہے، کبھی یوم فجار کے مار کے پیش آ رہے ہیں۔ ہر گھر مقتولوں کا مرکز بنا ہوا تھا، ہر سینے میں انتقام کی آگ بڑک رہی تھی۔ اب دوسروں کے معاملات وہ کیا حل کرتے، اپنی حالت ان کی یہ تھی، اوس و حضرت کی، یثرب والوں۔ قریبی ملک جنوب کی طرف یمن تھا، جہاں پر سبا اور خمیر کی بادشاہت کا زمانہ گزر چکا تھا۔ اب 3 عشروں سے وہاں فارس کا زمانہ سکہ اور ان کی بادشاہت سلطنت چل رہی تھی، اور وہ بڑے متعصب قسم کے لوگ تھے، مفاد پرست تھے، اچھے رویے والے تھے نہیں۔ اور مغرب کی سمت بر اعظم افریقہ ہے، نقشہ دکھاؤں گے انشاءاللہ آخر میں۔ اور بر اعظم افریقہ کا ساحلی ملک حبشہ یہ ہے جہاں تشدد زدہ اور مجبور مسلمان پناہ لے سکتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے اگرچہ یہ علاقہ بالکل اجنبی تھا، حکومت اور رعایا عیسائی لوگ تھے، کوئی امید نہیں کی جا سکتی تھی وہاں اسلام کی حمایت ہوگی، لیکن وہاں کا جو موجودہ بادشاہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلومات اس کے بارے میں ملی تھی کہ وہ بندہ انصاف والا ہے، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا۔ تو بیراہمر کے پار ہونے کی وجہ سے عرب کے دیگر شہروں کی بنسبت قریش مکہ کی یہاں تک دسترس بھی بہت کم تھی، دور تھا۔ تاہم وہاں جانے کا راستہ مشہور اور معروف تھا،
تاجر مدت دراز سے جدہ کے یہ بندرگاہ سے ساحل سے کشتیوں پر سامان لے کر ابشا جایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت سے واقف ہوئے کہ ابشا اسلام کی تبلیغ اور نفاذ اسلام کے لیے مرکز تو نہیں بن سکتا، لیکن اس کے باوجود حالات کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے وہاں پر ٹھکانہ ہونا چاہیے جہاں اسلام کے دشمنوں کو مسلمانوں پر قابو نہ ہو، تاکہ ضرورت کا کوئی بھی مسلمان جا کر پناہ لے سکے۔ رجب کا مہینہ تھا، نبوت کا 5واں سال تھا، جس 5 نبوی یعنی نبوت ملنے کا 5واں سال۔ آخر کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورہ دیا، چلے جائیں ابشا۔ ہدایت ملتے ہی ارا صحابہ کرام نے رجب کے مہینے میں خفیہ طور پر ہجرت کی، مکہ سے حبشہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تفصیل اگر دیکھنی ہو تو تاریخ تبری وغیرہ میں اس کی تفصیل آپ کو ملے گی۔ مہاجرین میں 11 مرد تھے، 4 خواتین تھی۔ یہ جو لوگ پہلی دفعہ حبشہ کی ہجرت کر رہے ہیں، یہ ہجرت اولا ہے۔ کتنے لوگ تھے؟ 11 مرد اور 4 خواتین۔ حضرت عثمان بن عفان، ان کی اہلیہ حضرت رقیہ، حضرت ابو سلمہ، ان کی اہلیہ ام سلمہ، حضرت عامر بن ربیعہ، ان کی بیوی لیلہ بنت ابی حسمہ، اور حضرت ابو حذیفہ، ان کی اہلیہ سہلہ بنت سہیل، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت مصعب بن عمیر، اور حضرت ابو صبرہ بن ابی رحم، سہیل بن بیضاء، اور ابو حاتم بن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ حضرات شامل تھے، یعنی کل 15 لوگ تھے۔ تو بہرحال یہ حضرات ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ لازمی نہیں ہے کہ یہ سامنے کے بالکل کمزور حضرات نے ہجرت کی، نہیں، ایسا نہیں تھا، ہر طبقے کے افراد تھے۔ عثمان بن عفان کتنے امیر آدمی تھے، مکہ کے امراء اور شرفاء بھی شامل تھے۔ بہرحال بخوشی اللہ کی راہ میں انہوں نے تکالیف کو قبول کیا۔ ترتیب یہ رکھی گئی، ایک مقرر وقت طے کر لیا جائے، سب لوگ ایک ایک دو دو کی تعداد میں مکہ سے باہر نکلیں گے، کسی دور دراز جگہ پر سارے جمع ہوں گے تاکہ اہل مکہ ان وقت پر اس بات سے، اس واقعہ سے آگاہ نہ ہو سکیں اور مسلمان ان کے ہاتھوں سے نکل پڑے۔ مہاجرین میں عامر بن ربیعہ اور ان کی محترمہ ام عبداللہ سامان باندھ کر روٹ پر مکہ سے نکلے تھے کہ عامر بن ربیعہ کو کوئی نہایت ضروری کام یاد آیا، ایلیا کو وہیں چھوڑ کر مکہ کی طرف واپس شہر کی طرف آئے۔ تو مسلمان بنو عدی کے ایک بہادر قسم کے نوجوان عمر بن خطاب سے ڈرتے رہتے تھے، جس سے اللہ نے سمجھ بوجھ اور غیرت اور شرافت سے بھی بڑا نوازا تھا، مگر اسلام کی حقانیت ابھی تک ان پر واضح نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے ان کی پوری کوشش تھی کہ مسلمان ہم وطن اپنے قدیم دین پر واپس آ جائیں، پرانے دین پر واپس آ جائیں، مکہ والے سارے۔ بہرحال قسمت کی بات کہ اس وقت غیر متوقع طور پر عمر بن خطاب کی اس سمت آمد ہو گئی۔ عمر بن خطاب آ گئے۔ جب ام عبداللہ کو سامان سمیت اونٹ پر سوار دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ یہ عمر بن خطاب مسلمانوں کے خلاف نہایت شدید تھے، مگر اس موقع پر رسول اللہ کی بندی نے گول مول بات کرنے کے بجائے بے خوف ہو کر سیدھا کہہ دیا، تم لوگ ہمیں یہاں رہنے نہیں دیتے، ہمارے دین کی وجہ سے تنگ کرتے اور ستاتے، دیکھیں عورتوں کی بادری، لہٰذا ہم اللہ کی زمین پر کسی اور جگہ جا لیں جہاں ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ باقی کیسے الفاظ ان کی زبان سے نکلے، عورت ہیں اور عمر کا ڈر اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کیا درد دل سے ادا کیے۔ عمر بن خطاب کا دل نرم ہو گیا، چہرے پر ندامت آئی، منہ سے فقط اتنا نکلا، اللہ تمہارا ساتھی ہو۔ ایک عورت کے دلیرانہ جملے ہیں، یہ کہہ کر بوجھل قدموں کے ساتھ واپس ہو گئے۔ صاف پتہ چل رہا تھا مسلمانوں کا گھر بار چھوڑ جانا عمر بن خطاب کے لیے حسرت ضرور تھی۔ بہرحال عامر بن ربیعہ واپس آئے، اہلیہ نے فوراً کہا، ابھی عمر یہاں سے ہو کر گئے ہیں، کاش آپ دیکھتے کہ ان کے چہرے پر کیا حسرت تھی۔ تو عامر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے، کیا تمہیں اس کے اسلام لانے کی امید ہو رہی ہے؟ اہلیہ نے کہا، بالکل عمر مسلمان ہوں گے، مجھے امید ہے۔ عامر نے کہا، جب تک خطاب کا گدھا اسلام نہ لائے تب تک خطاب کا بیٹا بھی اسلام نہ لائے گا۔
اتنے سخت ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہوں گے. بہرحال وہ تذکرہ کروں گا آگے آ رہی ہے بات. آخر حضرات صحابہ کرام کچھ پیدل کچھ سوار مکہ سے چل پڑے. بحیرہ احمر کے ساحل پر پہنچے. خوش قسمتی سے 2 تجارتی کشتیاں آبشا کے لیے جا رہی تھی. انہوں نے کرایہ طے کیا، ان کے ساتھ آدھا دینار شاید کرایہ ہوا. یہ جو بھی قریش کو ذرا تاخیر سے مسلمانوں کے نکلنے کی خبر ہوئی، وہ تعاقب کرتے ہوئے ساحل پر پہنچے، جدہ پہنچے. کشتیاں نکل گئی تھی تو مسلمان آبشا پہنچ گئے. نجاشی نے ان پردیسی حضرات کو بڑی عزت کے ساتھ اپنے پاس رکھا اور افریقہ کے اس انتہائی گرم علاقے میں مکہ کی بنسبت بہت آرام سے زندگی بسر کرنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بے وطن مسلمانوں کی فکر ہر وقت لگی. اب آپ کی بیٹی بھی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اسلام ایسی آپ تک نہیں پہنچ گیا. گھر بیٹھے آپ کو اطلاع مل رہی ہے، گھر بیٹھے ہر بات پہنچ رہی ہے. بعض کا جو یہ خیال آتے ہیں نا، کاش ہم بھی صحابہ کے زمانے میں ہوتے، تو وہی یہ محض خیال ہے. اگر ہم صحابہ کے زمانے میں ہوتے، اللہ جانا ہم یہ کام کر سکتے یا نہ کر سکتے. ہم کدھر قربانیاں دے سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر راستوں پر نکل کر آنے جانے والوں سے پوچھتے رہتے. ہر افریقہ سے آنے والی کسی عورت نے ان کی خیریت بتا دی کہ میں نے آپ کی بیٹی کو سواری پر بیٹھے اور داماد کو سواری کی لگام پکڑے دیکھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی ہوئی کہ لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داماد حضرت عثمان اور باقی حضرات ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا؟ فرمایا اللہ ان دونوں کے ساتھ ہو. بلا شبہ عثمان لوط علیہ السلام کے بعد ما اہل و عیال ہجرت کرنے والے پہلے آدمی. جب پیچھے رہ جانے والے جو صحابہ کرام تھے، کفار مکہ کے مظالم کی شدت ان پر بڑھتی چلی گئی، تو مقابلے میں صحابہ کرام نے بھی صبر و تحمل کی حدیں پار کر دی. کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، کیونکہ ابھی حکم نہیں تھا، بس نمازیں پڑھتے رہو، ابھی کیا نا کچھ نہیں ہے. ہاں جب پھر حزب اللہ بنی، مدینہ پہنچ کے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، پھر کیا اشر کیا پھر آپ کے سامنے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی ایک دن کیا اٹھے، اللہ کے رسول ہم مشرک تھے تو عزت دار تھے، ایمان لائے تو بے بس اور مسکین بن گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا درگزر کرنے کو حکم ہے، ایسی لڑائی مت کرنا. اس کے پیچھے حکمت تھی، کیونکہ ابھی طاقت نہیں ہے، طاقت کم ہے. لیکن پھر وہ وقت بھی آیا کہ دنیا نے دیکھا کہ چند لوگوں نے عرب کے بڑے بڑے کریئر قسم کے لوگوں کو کیسے دبوچا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چچا تھے حضرت حمزہ، تقریباً 45 سال عمر تھی حضرت حمزہ کی. بڑے اوصاف کے مالک تھے حضرت حمزہ، بڑے دلیر آدمی تھے، کمانڈر تھے، کمانڈر. نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے کھڑے ہوئے بلکہ اسلام بھی قبول کر لیا. ایک دن واقعہ کیا ہوا حضرت حمزہ کے قبول اسلام کا، ابو جہل صفا پہاڑ پر سارے لوگوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا تھا، گالیاں دیا آپ کو، برا بلا کا بدبخت آدمی نے. تو ظاہر ہے شریف آدمی کے اس انداز سے بےعزتی کی جائے کون برداشت کرتا. حمزہ بن عبد المطلب شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک عورت تھی، باندھی تھی کوئی. اس نے پہلے تو دائیں بائیں دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا. کہنے لگی چچا جان بتانا کسی کو نہیں، لیکن ایک بات بتا رہی ہوں آپ کو، آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، بڑا برا کچھ کہا ہے. یہ سنتی حضرت حمزہ بہتاب ہوئے، ابو جہل کی تلاش میں نکل پڑے. دیکھا صفا اور مروہ کے درمیان قریش کی محفل میں بیٹھا ہوا گپے ہانپ رہا تھا. حضرت حمزہ پہنچے، جاتی کمان اپنے کندھے سے اتاری اور دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کے سر میں اوپر اٹھاتے ہوئے بلند کرتے ہوئے پورے زور سے ابو جہل کی کھوپڑی پر دے ماری. لہو لہان ہو گیا ابو جہل. قریش نے طنز کرتے ہوئے کہا اے ابو ہمارا، آپ کی کنیت تھی، آپ تو ایسے نادان نہیں تھے کہ آپ ہی مان لے آئے ہو. فیصلہ کن موقع تھا واقعی، حق کے لیے کٹ مرنا کوئی آسان کام نہیں. تیار ہو گئے حضرت حمزہ.
حضرت حمزہ دل کی گہرائیوں سے جانتے تھے کہ ان کا بھتیجا سچا ہے. ایک لمحے کا توقف کیے بغیر بولے ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سچا دین لے کے آئے ہوں. ساتھ ہی قریش کو خبردار کرتے ہوئے کہا سنو، یہ تو تھی کمان کی مار، آئندہ چلے گی تلوار اگر سیدھے نہیں ہوئے تو. اللہ اکبر، ایک ہیبت طاری ہو گئی ان پر. اچھا لائق ہو گیا کہ ایسے دلیر لوگوں کے اسلام قبول کر لینے کے بعد اب مسلمانوں کا دبانا مشکل کا. آ جائیے حضرت عمر کی طرف. اب ذی الحجہ کا مہینہ ہے، نبوت کا 5واں سال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی اس قدر دشمنی اور اعزار ثانی کے باوجود قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی دعوت کو چلا رہے ہیں، کسی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر اپنے مشن کو پھیلانے میں دن رات ایک کیے ہوئے، بڑی وسعت ظرفی کے ساتھ ہدایت کے لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں. قریش کے 2 آدمیوں میں آپ کو غیر معمولی قائدانہ اور صاف نظر آتے تھے، حد درجہ ضدی بھی بڑے تھے. ایک تو عمر بن الشام، یہ بہت ضدی آدمی تھا، حد درجہ ضدی تھا. عمر بن الشام، ابو جہل کا نام تھا عمر بن الشام، جو آئے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے باندھتا رہتا تھا. اور دوسری شخصیت بڑی بہادر اور جرار قسم کی، 28 سال کے کڑیل نوجوان جس کو دنیا عمر بن خطاب کہتی تھی. سپاہ گھری میں، دلیری میں، بہادری میں، شجاعت میں اپنی مثال آپ تھے. ایک 2 واقعات ایسے پیش آ گئے تھے جن سے ان کا دل کسی نہ کسی حد تک اسلام کی طرف مائل ہو گیا تھا. اللہ کے رسول کے اعلانیہ تبلیغ شروع کرنے سے کچھ دن پہلے حرم کے سین میں سو رہے تھے، کسی نے آ کر ایک بت کے سامنے جانور قربان کیا. اتنے میں ایک نہایت زوردار آواز سنائی دی. کوئی کہہ رہا تھا یا جلیح امر النجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ. اے جلیح سن، کامیابی کی بات ایک فصیح اور بلیغ آدمی کہتا ہے اور وہ کہتا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. حضرت عمر کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، ہے بھی کوئی نہیں، آواز لگانے والے کو تلاش کر کر کے تھک گئے، ہے ہی کوئی نہیں، آواز کدھر سے آ رہی. کچھ دنوں بعد مکہ میں اللہ کے نبی کی نبوت کا چرچا ہو گیا. کچھ دنوں بعد یہ حضرت عمر کے مناقب میں، یہ مسند امام احمد کنز المال وغیرہ میں روایت غالباً بخاری میں بھی ہے. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے، ذوالحاق کا تلاوت فرما رہے تھے. حضرت عمر چھپ کر سننے لگے تو قرآن مجید کا اعجاز، حسن، دل تو موہتا ہے نا، دل موہ لیتا ہے. دل میں کہنے لگے یہ شاعر نہیں ہے. پہلے تو کہا یہ تو واقعی شاعر ہے. اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. یہ کسی شاعر کی گفتگو نہیں، شاعر کا کلام نہیں، تم بہت کم ایمان لاتے ہو. حضرت عمر حیران ہوئے کہ میرے دل کی بات انہیں کیسے پتہ چل گئی، حالانکہ آپ تو سورت پڑھ رہے تھے. سوچنے لگے یہ تو جادوگر ہے. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی آیت پہ پہنچے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. یہ کسی جادوگر کی گفتگو بھی نہیں، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. حضرت عمر کے دل میں اسلام کی صداقت کا بیج اسی دن پڑ گیا تھا. جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو قریش میں بہت بے چینی آ گئی. اب ان کا بس چلتا نہیں تھا کہ کس طرح اسلام کو دبائیں. جمعرات کا دن ہے، رات آ رہی ہے جمعرات کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے یا اللہ اسلام کو عمر بن الشام سے یا عمر بن خطاب کے ساتھ قوت عطا فرما. ادھر قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں. حضرت حمزہ کو مسلمان ہوئے بھی 3 دن ہوئے تھے. ابو جہل کے بھڑکانے پر قریش کے جوش انتقام کو ٹھنڈا کرنے کا بیڑا عمر اٹھا رہے ہیں. تلوار سنبھالی، کہتا میں جاتا ہوں محمد کو قتل کر کے آتا ہوں، کام ختم کرتے ہیں، کیا روز روز کے جھگڑے. نعیم بن عبداللہ یہ راستے میں ملے، خفیہ طور پر یہ مسلمان ہو گئے تھے، بتایا انہوں نے نہیں تھا ابھی. حضرت عمر کے تیور دیکھے، پوچھا کدھر جا رہے ہو عمر؟ کہنے لگے محمد کے پیچھے جا رہا ہوں، کام ختم کرنے جا رہا ہوں، ہمارے معبودوں کو برا بالا کہتے ہیں. نعیم کہنے لگے عمر غلط کام کرنے جا رہے ہو، اگر محمد کو قتل کرو گے تو بنو ہاشم اور بنو زہرا کے لوگ تمہیں چھوڑیں گے. مگر حضرت عمر اپنے ارادے پر اڑے رہے. معاملہ سنگین ہو گیا. نعیم چاہتے تھے نا کہ ان کو ادھر ہی روک دیا جائے، یہیں پر. ذہن بدلنے کے لیے کافی غیرت دی اور چوٹیں بھی لگائیں. پھر کہا عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لو.
تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید مسلمان ہو گئے. آگے سمجھ. عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس سے پہلے بہن اور بہنوئی کے اسلام قبول کرنے کا علم نہیں تھا، مگر یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید خود فرماتے تھے کہ عمر اسلام قبول کرنے سے پہلے مجھے اور میری بہن کو اسلام لانے کی وجہ سے زنجیروں سے باندھا کرتے تھے. یہ بات ذہن میں رکھیے، بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے، تاریخ الاوسط للبخاری کے اندر بھی ہے. تو حضرت عمر کو پتا تھا پہلے سے، صرف حضرت نعیم نے ادھر اس لیے بھیجا کہ اللہ کے نبی کو جا کر دائیں بائیں کر دوں وہاں سے، تاکہ ان کو وہ بات بھول جائے. جب حضرت عمر بہن کے دروازے پر پہنچے، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز تو آ رہی تھی، یعنی خباب رضی اللہ عنہ جو گھر والوں کو قرآن پڑھا رہے تھے. حضرت عمر نے زور سے دروازے پر دستک دی. بہن نے پوچھا کون؟ جواب دیا عمر. سنتے ہی سب گھبرا گئے، کام بڑا خراب. حضرت خباب کو جلدی سے جگہ چھپایا. پھر حضرت فاطمہ حضرت عمر کی بہن تھی، انہوں نے دروازہ کھولا. عمر نے اندر داخل ہوتی ہوئی بہن اور بہنوئی سے پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ دونوں نے کہا ہم تو آپس میں بات چیت کر رہے تھے. عمر نے کہا نہیں مجھے معلوم ہے تم مسلمان ہو، بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ تو حضرت سعید کہنے لگے عمر بتاؤ، اگر آج تمہارے دین کے بجائے دوسرے دین میں ملے تو کیا کریں ہم؟ یہ سنتے ہی عمر حضرت سعید بن زید پر ٹوٹ پڑے، خوب مارا، نیچے گرایا، بری طرح مارا. بہن بیچ میں بچانے آئی، شوہر ہے ظاہر ہے، تو اتنے زور سے تماچا مارا، منہ لال سرخ کر دیا بہن کا. تو بہن نے کہا عمر خطاب کے بیٹے جو جی چاہو کرو، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے میں نے اسی ماں کا دودھ پیا ہے. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. بہن کا یہ جملہ سنا اور ادھر دیکھا لو لوان ہو رہے ہیں. حضرت عمر کا دل نرم ہوا، غصہ اتر گیا، وہیں ٹک کے بیٹھ گئے. کہنے لگے لاؤ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بھی سناؤ. بہن نے کہا ناپاک ہو، اور یہ کتاب قرآن کریم صرف پاک صاف لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے غسل کیا، وہیں پہ میل کو چیل دور کیا. اب بہن نے وحی کے اوراق سامنے لا کر رکھے، سورۃ طٰہٰ کی کچھ آیتیں پڑھ کے سنائی، نئی نازل ہوئی تھی. حضرت عمر آیات پڑھتے گئے، دل میں ایمان کی روشنی آتی گئی. آخر بےتاب ہو کر بولے مجھے بھی اللہ کے نبی کے پاس لے چلو. کی آواز سن کر خباب جب تک کوٹری میں چھپے ہوئے تھے پیچھے کہیں باہر نکل کر بولے عمر مبارک ہو، جو معراج کی شب رسول اللہ نے تیرے لیے دعا کی تھی. مجھے لگتا ہے عمر بن خطاب تیرے حق میں اللہ کے نبی کی دعا قبول ہو گئی. حضرت عمر سیدھے صفا پہاڑ کے دامن میں حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ 40 صحابہ کے ساتھ، ابھی تک 40 لوگ یہاں مسلمان تھے اور جنہوں نے افشا ہجرت نہیں کی تھی یہیں پر موجود تھے. تو یہ نظرات کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت بکر، حضرت علی، حضرت حمزہ نمایاں بیٹھے تھے. حضرت عمر نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، ایک صحابی نے جھانک کر دیکھا، بتائے عمر تلوار سمیت کھڑے ہیں. حضرت حمزہ نے کہا آنے دو، اگر نیک ارادے سے آیا تو بہتر، ورنہ اسی تلوار سے قتل کر دوں گا. جب حضرت عمر گھر میں داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کچھ کہنے سے پہلے کھڑے ہو گئے اور انہیں جھنجھوڑ کر گئے عمر کیا تم اللہ کی طرف سے ذلت اور عذاب آنے سے پہلے باز نہیں آؤ گے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، الہی اس کے ذریعہ دین کو عزت عطا کر. حضرت عمر سے اب رہا نہ گیا، بولے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ سن کر سب مسلمانوں نے اتنی زور سے کہا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. مکہ کی ہر گلی میں آواز پہنچی. تو بہرحال حضرت عمر کے اسلام لاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول آپ کھلم کھلے اسلام کی تبلیغ کیجیے، اب کوئی روکنے والا نہیں ہے، اب کوئی روکنے والا نہیں ہے. تفصیل دیکھنے ہو تو سیرت ابن شام کا مطالعہ کر لیجیے گا. حضرت عمر نے اگلی صبح مسجد الحرام میں جا کر کفار کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا. کفار ان پر جھپٹ پڑے، یہ اکیلے ان سے لڑتے رہے، دیر تک جھگڑا ہوتا رہا. آخر کفار بڑے مایوس ہو کر پیچھے ہٹ گئے. یہ دلیر آدمی تھے عمر. تو حضرت عمر کے اسلام لانے کی خبر سے پورے مکہ میں ایک قسم کا ہنگامہ مچ گیا، آگ لگ گئی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے عمر بن خطاب کا اسلام لانا اسلام کی فتح تھی. ہم ان کے اسلام لانے سے پہلے کعبے کے پاس آزادانہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے قریش سے لڑائی کی اور کعبہ کے پاس نماز ادا کی. ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز ادا کی. تو آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. آگے حضرت حبشہ اولا سے جو واپسی ہے 6 نبوی میں، اس کی طرف 5 نبوی تک کے واقعات کچھ حد تک میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. اس سے آگے انشاءاللہ کل کے سبق میں چلیں گے. چلیں آج کا سبق مکمل.